الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ والوں کے پاس جب جایا جائے تو مقصد یہ ہو کہ یہ اللہ والا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھیں گے، ہمیں اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، ہمیں اس کے ذریعے سے اللہ ملے گا۔ اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کی نیت کیا ہوتی ہے کہ حضرت سے دعا کروائیں گے، حضرت سے تعویذ لیں گے، حضرت سے دم کروائیں گے، حضرت سے جو ہے نا وہ اپنی بیماریوں کے حوالے سے دعا کرائیں گے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، دنیاوی مسائل حضرت کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ ارے اللہ کے بندے، جب اللہ والوں کے پاس جایا جائے تو پھر یہ نیت ہونی چاہیے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بزرگ آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی مجلس میں بیٹھوں گا مجھے اللہ ملے گا، اللہ کی تعریف یہ کرے گا۔ اس کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے جو عشق حقیقی کی آگ اس کے دل کے اندر بھڑک رہی ہے، اس کی قربت سے، اس کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ کی محبت میرے دل میں بھی جاگزیں ہوگی۔ وہی عشق اللہ کا، عشق حقیقی، وہ میرے دل کے اندر بھی بھڑک اٹھے گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ یہ نہیں کہ تعویذ لیں گے، یہ نہیں کہ حضرت کاروبار کی بندش ہے، یہ دعا کریں، وہ کریں، یوں کریں۔ ارے نہیں، اللہ والوں کے پاس اس نیت کے ساتھ جائے بندہ کہ مجھے اللہ ملے، اللہ کا تعارف ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے محبوب کی محبت ہو، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ ہم دنیاوی مقصد لے کر جاتے ہیں، دنیاوی جو مقصد لے کے جاتا ہے اس کی مراد اللہ پوری کر دیں، لیکن کیا فائدہ؟ مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ نیک بندوں کی مجلس میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، یعنی اللہ کی محبت کو پانے کے لیے یہ بندہ جستجو کرے، کوشش کرے، یہ نیت ہونی چاہیے میرے عزیزو۔ ہماری نیت جو الٹ ہوتی ہے، اس لیے نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اندر انقلاب بھی برپا نہیں ہوتا، ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تبدیلی واقع نہ ہونا اسی وجہ سے ہے کہ ہماری نیت کے اندر فطور ہوتا ہے، ہماری نیت کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہماری نیت اللہ کی محبت کو پانے کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے عشق میں ڈوبنے کی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں کما حق کہو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس لیے؟ کہ سچا بننے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک بننے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت کو پانے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کے لیے اللہ والوں کی مجلس اختیار کرے بندہ۔ ضرور تبدیلی واقع ہوتی ہے اللہ والوں کی مجلس سے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں اس نیت کے ساتھ جائے کہ مجھے اللہ کی محبت ملے گی۔ یہ کر کے تو دیکھے بندہ، ہاں پھر فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس مجلس کی برکت سے ہمارے دل کے اندر اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دے، اللہ کے احکامات آسان ہو جائیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم اشف مرضانا اللہم اشف مرضانا اللہم اشف مرضانا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔